فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. لو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. سورہ یاسین ہمارے زیر مطالعہ ہے. اس کے 3 رکوع ہم مکمل کر چکے تھے اور 4تھا رکوع ہمارے زیر مطالعہ تھا. اس رکوع کا بھی نصف اول ہم یہاں پڑھ چکے
صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اس رکوع کا آغاز ہوا تھا قیامت کے احوال سے۔ نفخہ فضا، سور میں وہ پھونکا جانا جبکہ بڑی ایک سراسیمگی پھیل جائے گی، اس کائنات کی بساط تلپٹ ہو جائے گی۔ پھر نفخہ صعق ہم نے پڑھا، ثم نفخ فیہ اخری، وہ آخری نفخہ جو ہے جسے نفخہ اخری کہتے ہیں یا نفخہ قیام کہتے ہیں، یہ تینوں نفخات ہیں کہ جو یہ سور کے پھونکنے کے عمل میں مختلف مدارج ہیں اور گریڈیشنز ہیں۔ تو فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، یہ نفخہ قیام کا ذکر ہو رہا ہے، تیسری مرتبہ کا، کہ جب سور میں پھونکا جائے گا اور وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کے حضور جو ہے ینسلون، جس طرح کوئی شے بڑی تیزی سے دوڑتی ہوئی ڈھلوان پہ سے اترتے ہوئے کوئی جس طرح انسان کی سپیڈ جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، تو یہ انداز ہے گویا کہ بڑی تیزی سے وہ میدان حشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ اور آگے پھر ہم نے پڑھا تھا کہ فوری طور پر ان کی زبان پر یہ سوال آئے گا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، آئے ہماری شامت، ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ ہم تو گویا کہ سوئے ہوئے تھے۔ یہ عالم برزخ ان لوگوں کے لیے کہ جن کے اعمال ٹھیک ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، متقی ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے لیے تو ایک اطمینان اور چین اور سکون کی کیفیت ہوگی۔ لیکن عالم برزخ ان لوگوں کے لیے کہ جن کا معاملہ اس کے برعکس ہے، جو فساق و فجار پر مشتمل ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، باغی اور سرکش ہیں، ان کے لیے یہی عالم برزخ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ قبر کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے کی شکل میں تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن جو ریفلیکس ایکشن ہوگا کہ فوری طور پر وہ جو ہڑبڑا کر اٹھیں گے ان نفخہ قیام کے نتیجے میں، تو فوری طور پر وہ کہیں گے ہمیں کس نے بیدار کر دیا، کس نے اٹھا دیا؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، اور پھر فوراً ہی انہیں یہ بات جو ہے ان کے ذہن میں آ جائے گی، یا کوئی ہاتف غیبی یہ ندا لگائے گا کہ یہ وہ وعدے کا دن ہے کہ جو رحمان نے تم سے کیا تھا، اور بالکل سچ کہا تھا ان رسولوں نے کہ جو اس پیغام کو لے کر تم تک پہنچے تھے۔ ظاہر ہے کہ رسول کی آمد کا مقصد جہاں انذار ہے وہاں تبشیر بھی ہے، اہل ایمان کے لیے بشارتیں دینے والے، اور بدکاروں کے لیے فاسق و فاجر لوگوں کو خبردار کر دینے والے، متنبہ کر دینے والے، ڈر سنانے والے۔ ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع الذین محضرون، وہ تو ایک مسلسل آواز ہوگی اور اسی کے نتیجے میں لا حاضر کھڑے کیے جائیں گے اللہ کی عدالت میں۔ جس طرح کسی مجرم کو جو ہے وہ پکڑ کر لایا جاتا ہے اور اس کو گویا کہ پیش کیا جاتا ہے عدالت کے سامنے، یہی معاملہ ہوگا ان مجرموں کا بھی اور فساق و فجار کا بھی۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ صرف میں ترجمہ کر رہا ہوں، یہ آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آج کے دن نہ تو کسی جان پر کوئی ظلم ہوگا، وہ دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی تمہیں سزا دی جا رہی ہے یا یہ کہ جو تمہیں ریوارڈ دیا جا رہا ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس دنیا میں جو تم نے اگر فرمانبرداری اختیار کی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ عنایات ہے، اللہ کا فضل ہے۔ فروح و ریحان و جنت نعیم، وہ تمام کیفیات جو اہل جنت کے لیے ہوں گے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، اور اب یہاں اہل جنت کا ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے کہ یقیناً جنت والے لوگ ہوں گے کہ جو بہت ہی شغل کے عالم میں ہوں گے، بڑے شاد و فرحاں ہوں گے، پرمسرت ہوں گے، خوشیاں مناتے ہوئے ہوں گے۔ فاکہون، اور جس طرح انسان جو ہے جسے ٹریٹ دیا جا رہا ہو، جسے ویلکم کیا جا رہا ہو، تو جو اس کی ایک قلبی کیفیت ہوتی ہے، اس لیے کہ آگے وہ الفاظ بھی آ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام، یہ سلامتی ہے، یہ سلام ہے اس رب کی طرف سے کہ جو رحیم ہے اور وہ پروردگار ہے۔ آگے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہاں تک تو ہم پڑھ چکے تھے، اب اگلی آیات کی طرف آ جائیے کہ کہا جائے گا اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ دیکھیے ابھی تک ذکر ہو رہا تھا اہل جنت کا، اس دنیا میں اہل جنت اور اہل جہنم جو ہیں گڑمڑ ہیں۔ حد یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں ان میں بھی یہی گڑمڑ موجود ہے، وہ لوگ کہ جو واقعتاً اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں، اپنی جلوت اور خلوت دونوں میں اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والے، اور ایک لوگ وہ ہیں کہ جو کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، ان کی زندگی کا وہ نقشہ نہیں ہے جو اسلام چاہتا ہے، جو دین چاہتا ہے، گویا کہ ان کی سیرت و کردار ریفلیکٹ نہیں کر رہے اس ایمان کو کہ جو ایمان بالآخرت کا لازمی نتیجہ ہونا چاہیے۔
تو ایسے لوگوں کو وہاں الگ کر دیا جائے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. امتیاز کہتے ہیں کسی شے کو گویا کہ دوسرے سے جدا کر دینا، ممیز کر دینا. کھرا اور کھوٹ جو ہے اگر وہ کہیں ملے ہوئے ہیں تو ان کو ایک دوسرے سے الگ کر دینا، یہ امتیاز آتا ہے، یہ ممیز کر دینا ہے. جیسے قرآن میں کہا گیا نا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، وہاں انہیں منافقین کا ذکر ہوا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ یہ اہل ایمان جو صادق الایمان لوگ ہیں وہ اور جو منافقت والے ہیں ان کے میں اللہ تعالیٰ ایک جو ہے حد فاصل قائم کر دے گا. اور اسی کی ایک شکل ہے جو سورہ حدید کے اندر بیان کی گئی تھی، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. اس دنیا میں تو تمام مسلمان جو ہے جسے آپ کہیے کہ ایک دوسرے میں گڑبڑ ہے، لیکن اس دن یہی منافق ہوں گے جو صادق الایمان لوگوں سے کہیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن خاص نور عطا فرمائے گا. نقتبس من نورکم، کہ ذرا تھوڑا سا ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے اس نور ایمان سے جو اللہ نے تمہیں یہاں فراہم کیا ہے اس سے ہم بھی کوئی اکتساب کر لیں، اس سے کوئی استفادہ کر لیں. تو یہ جو اس دنیا میں معاملہ گڑبڑ ہونے کا ہے، آخرت میں یہ معاملہ نہیں ہوگا. فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو، اے باغیو اور سرکشو، اے فاسقو اور فاجرو، انہیں کہا جائے گا اب الگ ہو جاؤ اہل ایمان سے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے الگ ہونے کا کیا ایک نظام ہے، پل صراط کا ایک نقشہ جو ہمارے سامنے احادیث میں آتا ہے، یا کہ سورہ حدید کے اندر جو بیان فرمایا گیا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. اہل ایمان جو صادق الایمان تھے وہ اور جو منافقین ہیں ان کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک فصیل جو ہے قائم کر دے گا، بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، جس میں ایک دروازہ موجود ہوگا، اور اس دروازے میں سے صرف وہی لوگ اندر جا سکیں گے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت جن کی دستگیری فرمائے گی. اور جو لوگ باہر رہ جائیں گے تو ان کا معاملہ جو ہے وہ شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں گے. انسان اپنے جسے آپ چشم تخیل کہتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی نقشہ قائم کر سکتا ہے اس مشکل مرحلے کا، جس میں کوئی گھٹاٹوپ اندھیرا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف جو ہے کچھ روشنی انہیں فراہم کی گئی ہے جو ایمان والے ہیں، جن کی روشنی اللہ نے بہت عطا فرمائی. وہ گویا کہ مظہر ہوگا اس بات کا کہ واقعتاً ایمان ان کے دل میں گہرا اترا ہوا تھا اور اس دنیا میں وہ اپنے رب کی جو ہے وہ فرما برداری میں لگے رہے. یہ وہ نور ہے جو اعمال صالحہ کا ہوگا اور ایمان کا نور، جیسا کہ سورہ حدیث میں سورہ تحریم میں فرمایا گیا یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ ان کا نور جو ہے ان کے سامنے بھی موجود ہوگا، گویا کہ سامنے وہ جو گھٹاٹوپ اندھیرے ہیں اس کو بھی روشن کر رہا ہوگا، اور ان کی داہنی طرف بھی موجود ہوگا. کچھ معلوم نہیں کہ داہنی طرف جو ہے کوئی گہری کھائی ہو، کوئی گھاٹی ہو کہ جس سے وہ ان کو بچا لے گا. تو یہ تمام انداز اور اسالیب جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہمیں بات سمجھانے کے لیے. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فلٹریشن کا کوئی عمل ہے جو وہاں ہوگا، جس میں صادق الایمان جو واقعتاً جنت کے حقدار ہیں ان کو الگ کر دیا جائے گا ان لوگوں سے جو کہنے کو تو مسلمان تھے، باقی وہ لوگ کہ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جنہوں نے اللہ کی ذات میں شرک کیا ہے، کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی بنا دیا، ان کا معاملہ ان سے بھی کہیں برا ہوگا. علم آہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم کی نسل کے لوگوں، کیا میں نے تمہیں پابند نہیں کر دیا تھا؟ عہدہ الہ کا جو معنی آتے ہیں وہ آتا ہے کسی کو کسی بات کا پابند کر دینا، جیسا کہ قرآن حکیم میں آیا بھی ہے کہ ہم نے وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. ہم نے تو پابند کر دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے اس گھر کو، بیت اللہ کو بالکل پاک صاف رکھے. ایک اس کی ظاہری نجاست ہے، اس سے بھی پاک رکھے، اور دوسرے کہ جو باطنی اور جو معنوی نجاست ہے، جو شرک ہے، جو انسان کے نظریات اور عقیدے کے اندر جو چیزیں جو در آتی ہیں ان تمام چیزوں سے پاک رکھے میرے اس گھر کو. وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، گویا کہ یہاں کسی کو پابند کر دینا کسی بات کا، تو اللہ تعالیٰ نے پابند کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. یہاں بھی وہی الفاظ آئے تمام انسانوں کے لیے، علم آہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں پابند نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا؟ تمہیں پوری طرح جو ہے اس وعدے میں جکڑ نہیں لیا تھا؟ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ کبھی شیطان کی پیروی مت کرنا. یہاں شیطان کے لیے جو ہے عبادت کا لفظ آیا. یہ الگ بات ہے کہ آج کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جنہیں آپ کہیے کہ جو انسانیت کے نام پر بہت بڑا دھبا ہے، جو واقعتاً سیٹن یا شیطان کی پرستش کرتے ہیں. ان کے ہاں مذہبی گیدرنگز ہوتی ہے، شیطان کو کال کیا جاتا ہے، وہ کوئی جن ہوگا یا جو بھی ہوگا،
اور اس کو باقاعدہ سجدے کیے جاتے ہیں، اسے اپنا خدا مانا جاتا ہے، اس سے عہد کیا جاتا ہے کہ ہم تیری پیروی کریں گے، تیری باتوں کو پھیلائیں گے، پرچارک کریں گے، یہ تھاٹ آج موجود ہے۔ لیکن یہ قرآن تو کہتا ہے اللہ کے سوا جس کو بھی تم نے اپنا معبود قرار دے دیا وہ شیطان ہے، خواہ تمہارا اپنا نفس ہی کیوں نہ ہو۔ تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم و دینار کو بھی تو کہا گیا نا، تم لوگ اس کی عبادت کرتے ہو، درہم و دینار کو تو آج تک کسی نے سجدہ نہیں کیا۔ لیکن یہ کہ درہم و دینار کے لیے اگر انسان اپنے اخلاقی اصول اور وہ ضابطے جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دکھائے ہیں ان کو تمام چیزوں کو پاؤں تلے روندنے لگے تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کا معبود اس کا رب نہیں ہے بلکہ درہم و دینار ہے۔ تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم و دینار کی بندگی کرنے والا، ان چیزوں کی عبادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرے یا وہ ہلاک ہو گیا۔ گویا کہ جسے کہا جاتا ہے قد قضی الامر، جو شخص بھی یہ کام کر رہا ہے درہم و دینار ہی کی پرستش میں لگا ہوا ہے، وہ زر زمین اور وہ تمام چیزیں جو ہیں اسی کے اندر کھبا ہوا ہے، تو اس کا معاملہ تو یہ، اس کا معبود پھر اللہ نہیں ہے۔ بلکہ قرآن نے تو اس سے آگے بڑھ کر جو بات کہہ دی، آپ تمام حضرات کے علم میں جو ہمارے دروس میں آتے ہیں، کہ یہ جو انسان اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، یہاں گویا کہ ہم بندگی اپنے نفس کی کر رہے ہیں، اللہ کا حکم اگر پاؤں تلے روند رہے ہیں، پسے پش ڈال رہے ہیں اور اپنے نفس کی اطاعت کر رہے ہیں، نفس کے اندر جس خواہش نے انگڑائی لیا اسے پورا کرنا ہے، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں کہ اللہ جو ہے ناراض ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے، اصل کرائیٹیریا کیا ہے؟ اپنے نفس کی پرستش، اپنے نفس کی پیروی کرنا۔ تو اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت اور شیطان کی بندگی مت کرو، مراد کیا ہے؟ اس کی پیروی نہ کرو۔ گویا کہ شیطان جو تمہیں رستے دکھا رہا ہے، جو ملمہ کر کے اس نے دنیا کی زندگی کو بڑا رنگین اور بہت ہی جسے آپ کہیے مزین کر کے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، اگر اس کے کہے میں آ گئے تو اپنی آخرت اور اصل زندگی کو برباد کر بیٹھو گے۔ الم عہد الیکم یا بنی آدم، یہاں عہد سے مراد بعض مفسرین نے عہد الست بھی لیا۔ ہم میں سے ہر شخص کی روح سے اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا، اگرچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گویا کہ وہ عہد تھا جبکہ ہمارا یہ مادی وجود جو ہے وہ ابھی نہیں، اس کا تصفیہ نہیں ہوا تھا۔ یہ تو کہیں بعد میں جو نفس جو ہے انسان جس شخص کے بارے میں فیصلہ کرتا رہا کہ اس دنیا میں اس نے آنکھ کھولنی ہے تو اس کے اس روح کو لے جا کر اس کے جسم کے ساتھ ملک کرتے رہے، وہ حدیث طویل ہے جس کا بارہا میں نے حوالہ دیا۔ تو بعض حضرات نے یہاں جو فرمایا گیا علم عہد الیکم یا بنی آدم، اس میں اسی عہد الست کا ذکر ہے، وہ عہد کے جس کے بارے میں قرآن حکیم میں بھی آیت موجود ہے الست بربکم قالوا بلی، ہماری ارواح کو اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا تھا اس بات کا کہ اس کے سوا کسی اور کی پیروی نہیں ہوگی، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ تو ہم سب نے کہا تھا بھلا کیوں نہیں ہے پروردگار، تو ہمارا رب ہے۔ تو گویا کہ ہماری ارواح سے یہ عہد لے کر انہیں پابند کر دیا گیا تھا اس بات کا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے بلکہ میری عبادت اور میری بندگی کرو گے۔ انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ تو تمہارا بہت بڑا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور گویا کہ اسی کا جو مثبت بات ہے وہ کیا ہے؟ نفین تو یہ بات ہوگی نا، شیطان کی پیروی مت کرنا، یہ روک دیا گیا جسے ہم نواہی کہیں گے۔ امر کیا ہے کہ صرف میری ہی عبادت کرو، وَأَنِ اعْبُدُونِي، صرف میری ہی بندگی کرو، صرف میری ہی عبادت کرو۔ یہاں لفظ عبادت کو خاص طور پر ذہن میں تازہ کر لیجئے، صرف مراسم میں عبودیت کا نام عبادت نہیں ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور کچھ مراسم آپ اس میں اور ایڈ کر لیجئے، تو عبادت کل کی کل یہ تو نہیں ہے۔ عبد کے معنی تو ہے اللہ کی غلامی اختیار کرنا، عبد کہتے ہی غلام کو ہے، اور غلام وہ ہے کہ جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنے آقا اور اپنے مالک کی مرضی اور اس کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ اگر وہ پابندی نہیں کر رہا تو ایسے غلام کو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ مالک کو حق حاصل ہے کہ اس کو نہ صرف یہ کہ سزا دے، اس کی جان بھی لے سکتا ہے، اور کوئی قانون جو ہے اس کے رستے میں آڑے آنے والا نہیں، اس لیے کہ جو وہ سلیوری کا کانسیپٹ تھا تو اس میں تو بھیڑ بکریوں کی طرح کی حیثیت ہوتی تھی غلاموں کی۔ کسی مالک کا اگر کوئی غلام ہے تو اس کے ساتھ جو چاہے وہ سلوک کرے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کیا تھا ابو جہل نے، آپ کو معلوم ہے۔ حضرت بلال کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ حضرت خباب ابن ارد کو جو دہتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹا دیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اصل شے کیا ہے؟ عبادت، اطاعت اور محبت دونوں کا ایک، جسے آپ کہیے کہ دونوں کا یہ مرکب ہے جو مل کر عبادت بنتا ہے۔ ان اعبدونی،
وہی غلامی کے تصور کو اپنے ذہن میں مستحضر رکھو کہ تمہیں صرف میری ہی غلامی کرنی ہے، جس کے لیے فارسی زبان کا بہت خوبصورت لفظ ہے بندگی. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو ہمیں بھیجا تو کس لیے بھیجا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسانوں اور جنات کی تخلیق کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی اختیار کرے، اللہ کی فرما برداری اختیار کرے. تو گویا کہ تمام انسانوں سے علم عہد الیکم یا بنی آدم، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جس شے کا پابند کیا تھا، جس عہد کے اندر جکڑ لیا تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی پیروی مت کرنا. دیکھیے قرآن حکیم میں جسے آپ کہیے نا کہ حق کے مقابلے میں طاغوت آتا ہے. طاغوت کا ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم؟ شیطان. کہ طاغوت کی اگر کوئی بندگی کر رہا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو اس نے رب بنا لیا، اس کی اطاعت کر رہا ہے، خواہ عقیدہ اس کا یہ ہو کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی سیرت و کردار اور اس کا عمل جو ہے اس کا فیصلہ کرے گا کہ اس کا رب اصل میں اللہ نہیں ہے، روپیہ پیسہ ہے. اس کا رب جو ہے زمانے کی فرسودہ روایات ہیں، یہ اسی کا پابند ہے، اسی کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور یہ بات گویا کہ ہمیں اس عہد میں جکڑ لیا تھا کہ تم نے صرف میری ہی عبادت کرنی ہے، میری ہی پرستش کرنی ہے. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو گویا کہ تمہاری اصل ضرورت ہے، جو تمہیں اس دنیا میں بھی ایک دوسرے پر ظلم سے، ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی سے روک سکے، اور تمہاری جو اخروی زندگی، جو اصل زندگی ہے، اس میں بھی کامیابی اور فوز و فلاح سے ہمکنار ہو سکو. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. یہ اصطلاح جو قرآن لے کر آیا بڑی عجیب اصطلاح ہے. اے لوگو تم میں سے تو اکثریت وہ تھی جس کو گمراہ کر دیا شیطان نے. جبلن کثیرہ، جبل کے اندر از خود یہ مفہوم موجود ہے جسے آپ انبوہ کثیر کہتے ہیں. جس طرح ہمارے ہاں عام طور پر ہوا کرتا تھا، جو جلسے ہوتے تھے تو کیا کہا جاتا تھا؟ عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر. اب ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے مراد کیا ہے؟ جس کا کوئی دوسرا کنارہ آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، خواہ وہ چند ہزار لوگ ہوں، لیکن یہ کہ عوام کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا. تو جبلن کثیرہ، اس کے اندر وہ نقشہ ہے کہ لوگوں کی عظیم اکثریت وہ ہے کہ جس کو شیطان نے گم کردہ راہ کر دیا، شیطان نے بچلا دیا، شیطان نے انہیں اپنے تحت کر دیا، اپنی پیروی پر مجبور کیا. شیطان کو کوئی اختیار تو اللہ نے نہیں دیا تھا. قیامت کے دن وہ کہے گا کھڑے ہو کر فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے اوپر کوئی اختیار نہیں دیا تھا، لہٰذا آج جس انجام بد سے تم دوچار ہونے والے ہو تو اپنے آپ کو ملامت کرو. مجھے کیوں کر رہے ہو؟ میں تو تمہارے سامنے ایک بڑا خوبصورت نقشہ تو کھینچا تھا، باقی تمہارے اندر حق اور خیر کی اور یہ کہ بدی کی اور اس کی تمیز تو اللہ نے رکھی تھی نا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے تھا. اور سب سے بڑھ کر دلیل یہ کہ تمہارے پاس انبیاء اور رسول آتے رہے، تمہیں سیدھے رستے کی جو ہے وہ نشاندہی کرتے رہے، اور بار بار خبردار کرتے رہے کہ شیطان کی جو ہے چال بازی کے اندر کہیں اس کے سحر میں مبتلا نہ ہو جانا، اس کی پیروی نہ کرتے رہنا. تو فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے کوئی ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. یہ تمہارا آزاد اختیار تھا کہ تم نے میرے رستے کو اپنے لیے منتخب کیا. تو وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، انبوہ کثیر ہے، کثیر تعداد میں انسان کہ جن کو شیطان نے گمراہ کر دیا. وہ جو کہا جاتا ہے جس طرح کوئی لیڈر جو ہے اپنے پیچھے جو بھی اس کے متبعین ہیں، وہ علم اس لیڈر کے ہاتھ میں ہوگا اور اس کے پیچھے انسانوں کی کثیر تعداد جو جہنم میں جھونک دی جائے گی. قرآن حکیم کی بہت سی آیات اس پر گواہ ہیں. سورہ حدید میں پے در پے 3 مرتبہ آیا. دیکھیے ایک بات کا ریپیٹ کرنا ایک ہی صورت میں اس کی خاص عظمت ہوتی ہے، خاص اہمیت ہوتی ہے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، 3 مرتبہ ایک صورت میں لفظ آیا کہ انسانوں کی اکثریت ہمیشہ فاسق و فاجر لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے. آج تک کبھی یہ نہیں ہوا، چشم فلک نے یہ منظر آج تک نہیں دیکھا کہ کہیں رہنے والوں کی اکثریت جو ہے وہ بڑے نیکوکار اور صالح لوگوں پر مشتمل. ہاں انبیاء کا دور ہے، جب اللہ کا عذاب آتا ہے مشرکین کو اور کفار کو جو ہے ان کے جو ہے جسے آپ کہیے دھجیاں بکھیر دی جاتی ہیں، سب ہلاک کر دیے جاتے ہیں، تو وہ لوگ ہیں نا اس وقت چشم فلک دیکھتا ہے کہ صرف رسول وقت اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے وہ موجود ہے، باقی سب کے سب ہلاک کر دیے گئے. یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوی ہے، دور خلفائے راشدین ہے، لیکن اس وقت بھی اس زمین پر کتنے انسان بستے ہوں گے.
اس وقت بھی رومن امپائر موجود تھی جن کے پاس لاکھوں کی آرمڈ فورسز تھی، لاکھوں کی. 3 لاکھ کی تعداد ہے جو لے کر آیا تھا ہرقل. غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور نکلے ہیں مدینہ سے مقابلے کے لیے تو 3 لاکھ کا لشکر سامنے تھا. اور یہ تو صرف ایک چھوٹا سا خطہ تھا نا جہاں عیسائی حکمران موجود تھا، اور یہ ایران کے جو آتش پرست لوگ تھے ان کی کتنی بڑی حکومت تھی. تو لوگوں کی اکثریت کا معاملہ ہمیشہ یہ رہا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اسی کی طرف اشارہ کیا گیا. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور اس شیطان لعین نے جس کا ذکر پچھلی آیت میں آ چکا، اس نے تو اے انسانوں تم میں سے بہت بڑی اکثریت کو اپنے پیچھے لگا دیا، گمراہ کر دیا. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم کوئی عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ تمہارے صاحب نبیوں کی اور رسولوں کی تعلیمات نہیں پہنچی تھی؟ اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کی تمیز تمہارے اندر نہیں رکھی تھی، تمہیں معلوم نہیں تھا، تمہیں وہ عقل اور فہم اللہ نے نہیں دی تھی کہ تم صحیح فیصلہ کر پاتے. گویا کہ ان تمام چیزوں کو، ان تمام جو بھی جسے آپ کہیے دروازے ہیں، ان کو تم نے بند کیا اور بالکل اندھے اور بہرے ہو کر شیطان کی پیروی کی. تو آگے فرمایا ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، اب یہ ہے وہ جہنم جو دہک رہی ہے تمہارے سامنے کہ جس کا تمہیں پہلے سے خبردار کر دیا گیا تھا. اسی اعتبار سے قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اس دنیا میں بھی ہمارا یہ قانون ہے، اگر کسی شخص کو بتا دیا جائے اگر تم نے یہ کام کیا تو تمہاری جو ہے وہ ہم جان لے لیں گے، تمہیں ہلاک کر دیں گے، تمہاری جو ہے وہ تمہاری ایک ایک بوٹی الگ کر دیں گے اگر تم نے یہ کام کیا. اس کے باوجود اگر وہ کام کرتا ہے تو آپ کی عقل کیا فیصلہ کریے؟ اب وہ مستحق ہے اس عذاب کا. کہنے کہ تو صرف ریوالور کا ایک آپ نے ٹریگر دبایا ہے اور ایک شخص کی جان لے لی، لیکن یہ کہ معلوم ہے کہ اب مجھے بھی تختہ دار پر لٹکنا ہے. بہت سے گواہ موجود ہیں، سب کہہ دیں گے اس نے ہلاک کیا، یہ قاتل ہے. تو لبلبی دبانے سے پہلے خیال نہیں آیا تھا کہ مجھے تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ آج کا سینیریو اگر ہمارے سامنے ہو تو یہاں بات دوسری ہے. یہاں تو جج بھی بک جایا کرتے ہیں، اور پھر جھوٹے گواہ جو ہے قرآن کو سر پر اٹھا کر قسم کھانے والے لوگ آپ کو عدالت کے باہر جو ہے 5-5 ہزار روپے میں سنا مل جاتے ہیں، جو نہ کسی واقعے کے عینی شاہد ہیں نہ کسی کے گواہ ہیں. آپ صرف چند چیزیں انہیں بتا دیجئے بھی تم نے جج کے سامنے یہ کہہ دینا ہے کہ میں اس موقع پر موجود تھا، اور قرآن پر ہاتھ رکھ کے بھی کہہ دینا ہے، اور 5,000 روپے تم مجھ سے لے لو. چلیے یہ تو ایک عام کسی ایسے انسان کا معاملہ ہے نا جسے ہم کہتے ہیں کہ یہاں چلنے پھرنے والا کوئی عام انسان. ججوں کے اگر معاملات کرپشن جس حد تک پہنچ چکی ہے تو اس کے بارے میں مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. پچھلے دنوں میں نے کہیں جو ہے کوئی واٹس ایپ کے اوپر کسی ایک جج صاحب کا جو ہے جو صرف حلال پر قانے تھے، ان کے لیے گزر بسر کرنا کس قدر مشکل تھا کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور کے اندر بڑی مراعات دے دی گئی ہیں، انہیں بہت اچھے درجات دے دیے جو دیے جانے چاہیے. پھر ان کی جانوں کو خطرہ ہوتا ہے تو بڑی خاص طور پر جو سیکورٹی ان کو فراہم کی جاتی ہے. لیکن آج کا زمانہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جس میں معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں جو عرض کر رہا تھا کہ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، تمہیں پہلے بتا دیا گیا تھا کہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگی. اب یہاں ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ بس صرف تمہارے گناہوں کی جو ہے اس کے بقدر سزا دے کر تمہیں نکال لیا جائے گا، بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ رہیں گے جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے. یہاں بہرحال اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے جو اہل ایمان ہیں، جن کے دل میں خرتی برابر بھی ایمان موجود ہے، جنہوں نے کلمہ شہادت ادا کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، اور وہ فاسق و فاجر ہیں، فرض کیجئے جسے ہم کہتے ہیں 5 شرعی عیب اس کے اندر موجود ہیں، ان کو بہت عرصے تک جہنم میں رکھنے کے بعد نکال دیا جائے گا. ہمارے ہاں یہ بات متفقہ طور پر تسلیم شدہ ہے، اس لیے کہ جس کے دل میں بھی ایمان ہے، خواہ وہ اس کی رمق ہی کیوں نہ ہو، وہ جہنم میں اس کا داخلہ ابدی نہیں ہوگا. ابدی داخلہ جہنم میں انہی کا ہوگا جو مشرکین ہیں، جو کافر ہیں. اصلوہ الیوم بما کنتم تکفرون، انہیں کہا جائے گا اب داخل ہو جاؤ اس جہنم کے اندر اپنے اس کفر کی وجہ سے. کفر کیا کہتے ہیں؟ کسی حقیقت کو چھپا لینا، یہ کفر ہے. نبی اور رسول کی بات کان تک پہنچی، دل نے گواہی دی، آپ نے اوپر سے مٹی ڈال دی، پردہ ڈال دیا، چھپا دیا. ہماری زندگیوں میں بھی بعض اوقات ایسی باتیں آتی ہیں، کہیں کسی سے مباحثہ ہو رہا ہے، کوئی بات ہو رہی ہے، دل نے گواہی دی کہ بات اس کی سچ ہے، لیکن اس کے باوجود عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے. انسان کو عقل جو ہے وہ پھر منطق کا رستہ سکھاتی ہے، کوئی اور جو ہے کوئی ہیلا بہانہ تراشتی ہے اپنی مدافعت میں، تاکہ کسی طرح الزام میرے اوپر نہ آ سکے.
اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، اب جاؤ اس میں داخل ہو جاؤ اس جہنم میں، اب یہی تمہاری ملجا و ماوا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، بما کنتم تکفرون، اپنے اس کفر کے گناہ کی وجہ سے جو کفر تم نے کیا۔ الیوم نختم علی افواہہم، اب یہ الفاظ نوٹ کیجئے، آج کے دن ہم ان لوگوں کی منہوں پہ ان کے ہونٹوں کو سی دیں گے، جس طرح ہمارے ہاں عام طور پر اصطلاحاً یا ضرب المثل استعمال ہوتے ہیں، ہونٹوں کو سی دینا، منہ بند کر دینا، نختم علی افواہہم، ان کے منہوں کے اوپر ہم مہر کر دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے گفتگو کریں گے، کلام کریں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پاؤں، ان کے پیر گواہی دیں گے اس بات کی کہ جو انہوں نے گناہ کمائے تھے۔ انسان جو بھی گناہ کماتا ہے ذرائع کیا ہیں؟ ہماری کمائی کے اندر حرام اگر شامل ہے تو ہاتھ ذریعہ ہے اس کا، ہماری روزی کے اندر حرام شامل ہے تو ہمارا سوچ ذریعہ بنتی ہے اس کی، کوئی سودی کاروبار کر رہے ہیں، کوئی اور کسی قسم کی کوئی رشوت خوری ہو رہی ہے، کسی جائیداد کے اوپر جو ہے بالکل غاصبانہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں، اسی طرح شیطان کے نقش پا کی پیروی کرنا، ان رستوں پر چلنا جو ذرائع اور گمراہی والے رستے ہیں، یہ بھی تو ہمارا اختیار ہے نا۔ تو ہمارے یہ اعضاء ہوں گے جو گواہی دیں گے، ہماری آنکھیں گواہی دیں گی، ہمارے کان گواہی دیں گے، اور یہ زبان کے اوپر اس دن تالا لگا دیا جائے گا۔ حالانکہ سب سے بڑھ کر جو ہے ہم گناہ کماتے ہیں زبان کے ذریعے، جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، تانے دینا ہے، جسے آپ کہیے کہ گالم گلوچ کرنا ہے، بے حیائی کی گفتگو کرنا ہے، زبان کے ذریعے ہے۔ وہ زبان کو بھی اس وقت ہوگی کہ گویا کہ یہاں ہمارے مفسرین نے کہا ہے ان کی وہ قوت گویائی سلب کر لی جائے گی جو انہیں باطل کی طرف کھینچ رہی تھی، گویا کہ اللہ کے سامنے۔ اس لیے کہ یہاں ایک ہمارے ہاں مفسرین کی طرف سے ایک رائے یہ بھی آئی ہے کہ یہ صرف معاملہ ان لوگوں کا ہوگا جو اقبال جرم سے انکار کریں گے۔ اکثریت تو لوگوں کی وہ ہوگی، وہ اپنے جرم کو مان لیں گے، پروردگار ہم سے خطا ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ خطا ہو چکی، اب تیر جو ہے کمان سے نکل چکا، اب اس کا تو امکان نہیں ہے کہ واپس دنیا میں بھیجا جائے اور پھر جو ہے انہیں دوبارہ موقع دیا جائے کہ اعمال صالحہ کریں اور پھر جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں، اس کا تو امکان نہیں ہے۔ یہ تو قرآن میں جا بجا موجود ہے کہ لوگ چیخیں گے، فریاد کریں گے، پروردگار ہمیں صرف ایک موقع اور دیجئے، چند دنوں کے لیے دنیا میں دوبارہ بھیج دیں، جو کچھ تو نے ہمیں دیا مال و دولت سب کچھ صدقہ کر دیں گے۔ لیکن یہ سنت اللہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ کام نہیں کرے گا۔ تو ان لوگوں کو جو اقبال جرم سے انکار کرنے والے ہیں ان کے منہوں کے اوپر مہرے لگا دی جائیں گی۔ اور دوسرا ایک عمومی انداز یہ بھی ہے کہ اس دن یہ زبان جو بڑا اس دنیا میں ایک بڑا چرب زبان شخص تھا، بڑی منطقی دلیلیں تھیں اس کے پاس اپنے حق میں، لوگوں کو کنونس کرنے میں، خواہ وہ بات جو ہے باطل ہو، غلط ہو، لیکن اس کے باوجود یہ قوت گفتار یا قوت گویائی جو ہے یہ چرب زبانی انسان کو وہاں تک لے جاتی ہے کہ دوسروں کو قائل کر لیتا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل ہی باقی نہیں بچتی۔ تو ان لوگوں کی زبانوں کے اوپر اس دن مہریں لگا دی جائیں گی تاکہ وہاں جا کر وہ جھوٹ نہ بک سکیں یا کوئی اور بات نہ کہہ سکیں۔ یہ دونوں چیزیں یہاں مراد لی جا سکتی ہیں۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ جو غلط کام کرتے رہے، ان کی آنکھیں جو غلط دیکھتی رہیں، ان کی زبانیں کہ جو غلط کا جو ہے اس کے ذریعے گناہ کماتی رہیں، وہ تمام چیزیں گواہی دیں گی بما كانوا يكسبون، ان کے ان تمام چیزوں کا کہ جو وہ کسب کرتے رہے تھے، یہاں کماتے رہے تھے۔ اس میں سورہ حامیم سجدہ کا جو ہے وہ خاص طور پر میں نے ایک مقام نوٹ کیا تھا، وہاں اس بات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 20 ہے، حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہاں تک کہ جب یہ مجرم پہنچیں گے اللہ کے سامنے تو ان کے خلاف گواہی دینے والے، شَهِدَ عَلَيْهِمْ، شَهِدَ عَلَى، ان کے خلاف گواہی دینے والے ہوں گے ان کے کان بھی، ان کی آنکھیں بھی، اور ان کے چمڑے، ان کی کھال بھی، بما كانوا يعملون، اور وہ گواہی دیں گے ان تمام بد اعمال کی جو یہ لوگ کرتے رہے۔ وقالوا لجلودهم، بڑے حیران ہو کر وہ سوال کریں گے اپنے جسم سے، اپنی کھالوں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنی سماعت سے، لما شہدتم علینا، یہاں گویا کہ بین السطور ہے، اس دنیا میں تم نے بڑا ساتھ دیا تھا ہمارا، ہم نے جو چاہا دیکھا، جو چاہا سنا، جو چاہا بکا، یہاں آ کر کیا معاملہ ہو گیا؟ یہاں تم ہمارے خلاف گواہ بن کر کھڑے ہو، لما شہدتم علینا، تم کیوں گواہی دے رہے ہو ہمارے خلاف؟ تم تو میرے اپنے تھے، یہ میری اپنی زبان تھی نا، میری اپنی آنکھیں تھیں، میرے اپنے ہاتھ تھے، میرے اپنے پاؤں تھے، یہ میرے خلاف گواہ بن گئے۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، بڑے پیارے الفاظ ہیں،
اور تمہارے یہ اعضاء اس دن کہیں گے کہ آج اللہ نے ہمیں بھی قوت گویائی عطا فرما دی جیسا کہ اس نے ہر شے کو قوت گویائی دی ہے۔ اب معلوم ہوا کہ جس شے سے ہم توقع نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے خلاف گواہی دے گی، یہ قرآن میں فرمایا گیا، انسان بڑا حیران ہو کر پوچھے گا لما شہدتم علینا، ہمارے ہی اعضاء ہمارے خلاف گواہ۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے کہ آج ہمیں بھی اللہ نے وہ قوت گویائی عطا فرما دی جس اللہ نے ہر شے کو قوت گویائی عطا فرمائی تھی۔ تو الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور گفتگو کریں گے، گواہی دیں گے ان کے ہاتھ بھی، وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں بھی، بما کانوا یکسبون، ان کے تمام وہ اعمال جو کسب انہوں نے کیا تھا، جو فسق و فجور کی وادی میں وہ چلتے پھرتے رہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہتے تو اسی دنیا میں ان کی آنکھوں کو چوپٹ کر دیتے، مٹا دیتے۔ اللہ کو تو قدرت حاصل ہے نا، وہ چاہے تو ہماری قوت بصارت چھین لے ہم سے۔ اور ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اچانک دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ انسان کو دیکھنا آنا، وہ دیکھنا سے محروم ہو گیا، قوت بصارت جو ہے وہ سلب کر لی گئی۔ یہ تو قوت بصارت وہ ہے جس کا تعلق ہماری ظاہری آنکھ سے ہے، لیکن جو کہا گیا انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التي في الصدور، انسان کی صرف آنکھیں تو اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ جو بصیرت ہے جو صرف ان آنکھوں کے ذریعے وجود میں نہیں آتی، جو اصل میں دل سے جس کا مبدا پھوٹتا ہے، تو یہ اصل میں ان کے تو دل ہی اندھے ہو چکے۔ انہا لا تعمل الابصار، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوئی، ولکن تعمل القلوب التي في الصدور، ان کے سینے میں جو دل موجود ہے وہ اندھے ہو چکے ہیں۔ تو وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اللہ چاہتا تو ان کے گناہوں کی وجہ سے اسی دنیا میں ان کی آنکھوں کی قوت بصارت جو ہے اس کو سلب کر لیتا، ان کے اعضاء شل کر دیتا۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور پھر وہ دوڑتے کوئی رستہ تلاش کرنے کے لیے، لیکن اب کہاں سے ان کی قسمت میں کوئی رستہ۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو دنیا میں بھی ان کے ساتھ یہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ کا معاملہ ہے استدراج کا، ڈھیل کا۔ وہ لوگوں کے گناہوں پر، لوگوں کی بغاوت و سرکشی پر فوراً نہیں پکڑتا، انہیں مہلت دیتا۔ اس کے سب سے بڑے مظہر ہم خود بھی تو ہے نا، اگر ہمارے گناہوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً پکڑنے لگے تو کیا معاملہ ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ وہ توبہ کے لیے موقع دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری سرشت یہ ہے کہ چھوٹا گناہ، اس کے بعد اس سے بڑا گناہ، اس کے بعد اس سے بڑا گناہ، بالآخر انسان جو ہے سب سے بڑے گناہ کے اندر، شرک کے اندر، یا کسی زنا کے اندر، یا کسی اور حرام کام کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈھیل دی اس لیے جاتی ہے کہ انسان جو ہے کسی موقع پر متنبہ ہو کر توبہ کر لے۔ اور یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوتی ہے انسان کی کہ انسان کا دل اسے مجبور کرتا ہے توبہ کرنے کے لیے، لیکن وہ توبہ نہیں کرتا، بلکہ اسی شیطان کے رستے پر اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اسی دنیا میں ہم ان کی نگاہوں سے جو ہے قوت بصارت سلب کر لیتے۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو کہاں سے انہیں کوئی رستہ ملتا، کہاں سے دیکھ پاتے کسی سیدھے رستے کو۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی انہی جگہوں پر، انہی کے گھروں کے اندر، انہی کے بستروں پر ہم ان کو جو ہے ختم کر دیتے۔ ہماری نگاہوں کے سامنے کتنے لوگ ہیں جو فالج زدہ حالت میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے کوئی عضو موو تک نہیں کر سکتے، ہیومن ویجیٹیبل کے طور پر ہے، کچھ نلکیاں لگی ہوئی ہیں جس کے ذریعے غذا آ رہی ہے، جسم کے جو ہے وہ فاسد مادے خارج کرنے کا کوئی بندوبست کیا، لیکن وہ بھی تابک ہے۔ کب تک یہ معاملہ جو ظاہر ہے کہ زیادہ دیر تو نہیں چل سکتا اس طرح۔ تو فرمایا اللہ چاہتا تو انہیں انہی کی جگہوں کے اوپر مسخ کر دیتا۔ یہاں مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ انہی گناہوں کے عوض، جیسا کہ ایک گروہ کے ساتھ ہوا تھا اصحاب السبت کے ساتھ، کہ اس قبیلے کے لوگ جنہوں نے وہ سبت کے احکامات کے اندر جو ہے اللہ کی بغاوت و سرکشی کے مرتکب ہوئے تھے، تو ان کے چہروں کو مسخ کر دیا اور ان کے چہروں کو بندروں کا سا، خنزیروں کا سا بنا دیا۔ یہ بھی تو ہوا نا، قرآن میں موجود ہے۔ فَجَعَلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور ہم نے حکم دے دیا کہ اب ہو جاؤ بالکل ذلیل و رسوا بندر، بندروں کے سے چہرے بنا دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسے آپ کہیے کہ ڈھیل ہے، مہلت ہے، اور مہلت ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر یہ تھوڑا جو ہے ریلیف دے رہا ہے تو ہمیں توبہ کرنے کے لیے دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم متوجہ ہوں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور پھر نہ وہ کہیں موو کر سکتے، نہ آگے چل سکتے اور نہ پیچھے ہٹ سکتے۔
کوئی شخص فرض کیجئے کہ بیرون ملک گیا ہوا، وہاں جا کر اس کو برین ہیمریج ہوا اور وہ بالکل اپاہج ہو گیا، فالج ہو گیا پورے جسم کے اوپر. اب نہ تو وہ اپنے واپس گھر لوٹ سکتا ہے، اس کو ڈنڈا ڈولی کر کے کسی طرح لائیں گے نا، نہ یہ کہ وہ خود موو کر سکتا ہے. تو اللہ چاہے تو اس دنیا میں بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. کہیں کہیں اللہ تعالیٰ صرف نشان عبرت کے لیے کچھ مثالیں ایسی ضرور پیش فرما دیتا ہے کہ جس میں دنیا پہ لوگوں پر ظلم کرنے والوں کو گویا کہ اللہ کی پکڑ اسی دنیا میں آ دبوچتی ہے، لیکن عام طور پر اللہ کا یہ قانون نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سختی کا معاملہ ہوا تھا یوم طائف کے موقع پر، تاک تاک کر پتھر مارے جا رہے تھے اور آپ کو لگ رہے تھے. اللہ چاہتا تو وہ پتھر ڈائیورٹ کر جاتے، یا پتھر مارنے والوں کے ہاتھوں کے اوپر فالج گر پڑتا، سب کچھ ہو سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں ہے، ورنہ تو یہ ہو کہ پھر تو گویا کہ کوئی غیب کی بات رہی نہیں. ہر شے کی اگر نقد سزا اسی دنیا کے اندر مل جائے، اور وہ ہم اس کے سب سے بڑے گواہ ہیں. جن جن ملکوں کے اندر جو خلاف ورزیاں کی جاتی ہیں، فرض کیجیے ٹریفک کی بات ہے، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو پیس ٹی وی کے اوپر پروگرام ہوتا ہے، تو مجھے 3 مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا. تو وہاں جو ٹریفک کا نظام میں نے دبئی میں دیکھا، اس قدر پابندی کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. معلوم ہوا کہ سزا اتنی سخت ہے کہ صرف آپ نے اگر ریڈ سگنل جو ہے اس کو کراس کیا ہے تو 2500 درہم آپ کو ادا کرنے ہوں گے. تقریباً آپ یہ سمجھیے آج کی زبان کے اندر 70-80 ہزار روپے. اب کون شخص ہوگا جو وائلیٹ کرے گا؟ گویا کہ اس معاملے پر لوگوں کو پابند کرنے کے لیے ہم نے اسی دنیا میں ایسی سخت سزائیں جو ہے تجویز کر دی. اب کسی ایک زانی کو جو ہے وہ زنا کی سزا رجم مل جائے، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے، قرآن نے کہا لوگوں کو سامنے کرو یہ کام، تاکہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو یہ کام کرنے کی. چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یہ جو کہا گیا نا اقامت حد من حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی ایک حد پر جو ہے اس کا نافذ ہو جانا، اس کا قیام جو ہے 40 شبانہ روز کے ذریعے جو بارش کے ذریعے جو برکت ہوتی ہے اس سے بھی بڑھ کر ہے. تو ہم چاہتے تو ان کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے تھے. فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، تو نہ یہ کوئی موو کر سکتے، نہ آگے چل سکتے، نہ پیچھے جا سکتے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. اب سورہ مبارکہ کا جو آخری رکوع ہو رہا ہے اس کا آغاز یہاں سے کیا گیا. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس شخص کو بھی ہم زیادہ عمر رسیدہ کر دیتے ہیں، نُعَمِّرْهُ، جس کی عمر ہم بڑھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حکمت میں اس کے فیصلے میں عمر مقرر ہے. جس شخص کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس کی عمر خاصی طویل ہو جائے، 80-90 برس ہو جائے، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، تو اس کی تخلیق میں کمی کر دیتے ہیں، یا اس کی تخلیق کو واپس لوٹا دیتے ہیں. نکس ینکس تنکیسن، کسی شے کو واپس لوٹا دینا، جس طرح ہمارے ہاں ریورسل کہلاتا ہے نا، ریورس گیئر لگا دیا. آپ اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے، اچانک آپ کو خیال ہے کوئی شے آپ بھول گئے، تو آپ وہی ریورس میں گاڑی واپس لا کر پھر وہیں پہنچ گئے. تو یہ بڑھاپا جو ہے اصل میں انسان کا ایک ریورسل ہے. بڑی پیاری بات کی تھی مولانا مودودی نے، میں دیکھ رہا تھا ان کی تفسیر، کہ جس طرح جو بچہ ہوتا ہے نہ کپڑے اپنے بدل سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، چلنے کے لیے بھی اسے سہارا چاہیے. کپڑے بدلتی ہے تو اس کی والدہ بدلتی ہے، خود نہیں بدل سکتا. ہاتھوں میں بازوؤں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اپنے کپڑے بدل سکے. پھر یہ کہ ایسی سٹیج بھی آ جاتی ہے صرف ضعف کی وجہ سے، کوئی بیماری نہیں ہے، کہ انسان منہ بھی نہیں کر سکتا، اس کی انٹسٹائنز کے اندر وہ پاور نہیں ہوتی کہ وہ فضلات کو خارج کر سکے. یہ سٹیج بھی تو آ جاتی ہے، جسے ارذل العمر کہا گیا قرآن حکیم میں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ. غالباً سورہ حج کے اندر فرمایا گیا یا سورہ شورى میں فرمایا گیا، تم میں سے وہ لوگ بھی ہیں کہ جو ارذل العمر تک پہنچ جاتے ہیں. اللہ پہنچا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر ہی لکھی ہے 105 سال فرض کیجئے، 95 ایئرس. وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ اس عمر پر پہنچ جانے کے بعد یادداشت بھی ختم ہوئی، اعضاء و جوارح وہ بھی جواب دے گئے، اس درجے ضعف اور جو ہے کمزوری لاحق ہو گئی کہ اپنے کپڑے تک خود نہیں تبدیل کر سکتے. تو ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے بوڑھا اور بچہ برابر ہے، اس حوالے سے بوڑھا جو ہے گویا کہ اس کا ریورسل ہو کر وہ اسی سٹیج پر پہنچ گیا، اب وہ دوسروں کا محتاج ہے. جس طرح کوئی بچہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، یہی معاملہ اس بوڑھے شخص کا بھی ہے. تو وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جو شخص بھی جو ہے وہ عمر رسیدہ ہو جاتا ہے، جس کی عمر میں ہم بہت زیادہ اور بڑھا دیتے ہیں، اضافہ کر دیتے ہیں. یہاں اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت سی چیزوں سے پناہ مانگی ہے، وہاں عمر کے اس دور سے بھی پناہ مانگی
کہ جس میں انسان دوسروں کا محتاج ہو کر رہ جائے. تو گویا کہ ان اپنی دعاؤں میں اس کو بھی شامل کرنا چاہیے، پروردگار مجھے اتنی عمر عطا نہ فرما کہ میں دوسروں کے لیے بوجھ بن جاؤں، دوسروں کے لیے جو ہے ڈیپینڈنٹ ہو جاؤں، دوسرے کے اوپر دوسروں کا محتاج بن جاؤں. تو وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، تو اس کی تخلیق میں اس کی جو صلاحیتیں ہیں اس کے اندر بھی پھر ضعف لاحق ہو جاتا ہے، وہ بھی پھر ریورسل ہوتی ہے. افلا یعقلون، تو کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں خاص طور پر مجھ سے اور آپ سے یہ کہا جا رہا ہے جو اپنی عمر کی 40-50 بہاریں دیکھ چکے ہیں. اب تو گویا کہ ان کا وہ دروازہ جو اب اخروی زندگی میں داخل ہونے والا دروازہ ہے موت، وہ تو قریب ہے نا. کہ 70-75 برس کی عمر ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ اور کیا توقع کر سکتا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں اس کی عمر اگر 90 برس لکھی ہے تو 75 برس کے بعد بھی 15 برس ابھی باقی ہیں، لیکن گارنٹی تو کوئی نہیں ہے. لہذا حضور نے جہاں ان احادیث کے اندر بڑی تاکید فرمائی ہے، وہ زانی کہ جو بوڑھا بھی ہو اس کے لیے تو جو ہے عذاب بہت شدید ہوگا. گویا کہ ایک شخص وہ ہے جو بالکل جوانی کی حالت میں ہے، اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، فرض کیجیے اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تو 100 درے تو لگیں گے نا، 100 کوڑے تو لگیں گے. لیکن کسی کے پار اپنے اس جو اللہ نے ایک جذبہ رکھا ہے اس کی تسکین کے لیے اس کا نکاح بھی ہوا ہوا ہے، ایک ایک نہیں 2-2 3-3 4-4 بیویاں موجود ہیں، اس کی سزا اس سے سخت ہے. اور اس کے بعد یہ حدیث میں فرمایا کہ شدید ترین سزا، اللہ کا غصہ جو انتہائی بھڑکتا ہے اس شخص پر کہ جو وہ گویا کہ زنا کرتا ہے بڑھاپے کی حالت میں، بوڑھا ہو چکا اور خیر کوئی اور کام نہ کر سکے لیکن اس بدکاری کی طرف چلا گیا. تو وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، تو جس شخص کی بھی عمر بڑھ جاتی ہے، جو عمر رسیدہ ہو جاتا ہے، جس کی عمر ہم بڑھا دیتے ہیں، بوڑھا کر دیتے ہیں، نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، تو اس کی تخلیق میں، اس کی صلاحیتوں میں اور اس کی جو استعدادات ہیں، خواہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو، خواہ قوت کارکردگی ہو، یا اس کی مسل ٹون کہہ لیجئے، یا اس کے جو سسٹمز ہیں جسم کے، ان تمام چیزوں کو لے لیجئے، ان تمام کا جو ریورسل ہوتے ہوتے بالآخر جیسا کہ میں نے کہا کہ بالکل محتاج محض اس بچے کی طرح جو ڈیپینڈنٹ ہے دوسروں پر. افلا یعقلون، تو کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، نہ تو ہم نے، ہو کی ضمیر یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، نہ تو ہم نے تعلیم دی ہے حضور کو شعر و شاعری کی. یہ تو کہا گیا نا قرآن حکیم کے بارے میں کہ شاید شاعری ہے، بہت عمدہ شاعرہ ہے جو آپ کے دلوں کو مسخر کر لیتی ہے. وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. سورہ حاقہ میں فرمایا گیا یہ کسی شاعری کا کلام نہیں ہے قرآن، اور نہ ہی یہ کسی کہانت کرنے والے کا، کاہن کا کوئی جو ہے وہ کلام ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے. تو اس قرآن کو شاعری نہ سمجھو. وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شعر و شاعری سے کوئی وما ينبغی لہ، نہ ہی ان کے لائق ہے کہ اس کو سنیں. اس لیے کہ شعر و شاعری کا معاملہ عجیب ہے کہ اس میں 3 اعتبارات سے جو آدمی بالکل جسے آپ کہیے راہ عدل سے ہٹ جاتا ہے. ایک تو یہ کہ مبالغہ انتہائی درجے کا اور اس میں جھوٹ تک بات پہنچا دینا. ہمارے ہاں نعت گوئی بھی ہوتی ہے تو اس میں بھی بعض اوقات اس قسم کے شعر آپ کو نظر آ جاتے ہیں جس میں صرف مشرکانہ عقیدے کی بوئی نہیں بلکہ اچھا خاصا شرک نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ وہی عقیدت ہے، محبت ہے، جذبات تو اندھے ہیں، وہ آدمی اس میں اور آگے سے آگے نکل جائے، گویا کہ مبالغہ اور اس میں جھوٹ تک کا امکان موجود ہے. دوسرا یہ کہ تخیل بہت بلند، خیالات جو پیش کیے جا رہے ہیں بہت اونچے، لیکن کردار انتہائی پست. کسی کو لین دین کا معاملہ ہو، ان شعراء کے نجی مجلسوں میں اگر آپ بیٹھے، یہ تمام کا معاملہ نہیں ہے. سورہ شعراء میں جو کہا گیا نا، جہاں بڑی شدید تنقید بھی کی گئی ہے اس شعر و شاعری کے اوپر بھی، وَهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، بلکہ میں نے وہ نوٹ بھی کیا تھے سورہ حامیم سجدہ کی، سورہ شعراء کی جو آخری آیات ہیں، یہ شعراء جو ہیں، بلکہ یہ الفاظ پڑھ ہی لیجئے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ شعراء جو ہیں یہ تو اصل میں وہ ہیں کہ جن کی پیروی کرنے والے. یہ تیسری بات یہ تھی کہ ان کے پیروکار کون لوگ ہوتے ہیں. ان کے لیے جلسے جمانے والے، ان کے لیے واہ واہ کرنے والے، تالیاں پیٹنے والے، لوگوں کے اندر ان کا ڈنڈورا پیٹنے والے کون ہیں؟ غاوون، اللہ سے غافل لوگ، اکثریت. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، تم دیکھتے ہو، تمہارے مشاہدے کی بات ہے، وہ تخیل میں کہیں سے کہیں ہر قسم کی وادی کو رونتے چلے جا رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے جذبات میں کسی شے کا پاس ہی نہیں. مشرکانہ قسم کے عقائد جو ہیں وہ بھی ان کی شعر و شاعری کے اندر جھلک رہے ہیں.
وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور اس بات کو جو ہائی لائٹ کیا گیا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو گویا کہ شاعروں کے ہاں جو عام طور پر یہاں آگے فرمایا گیا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہے۔ شعراء میں ایسے لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا۔ مجھے یاد ہے مظفر وارثی صاحب کا جو ہے کلام میں نے بھی سنا، آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا، کس قدر اس کے اندر، اور ان کی اپنی شخصیت بھی، جن لوگوں کو بھی ان کے قریب بیٹھنے کا موقع ملا ہے، میرے ایک دوست تھے ڈاکٹر آفاق، ان کی کافی ان کے ساتھ مجلسیں ہوتی تھیں، انتہائی شریف النفس، انتہائی موحد، اور انتہائی اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے، اور ان کی پوری شخصیت بالکل بے داغ۔ تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، شعراء میں وہ بھی ہیں جو واقعتاً ایمان والے بھی ہوتے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے بھی ہوتے ہیں، وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کر رکھنے والے بھی۔ تو وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین، نہ تو یہ قرآن کی آیات شعر و شاعری ہیں، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق ہے کہ وہ شعر و شاعری کو اپنائیں یا حضور کو اس کی طرف کو نسبت ہو۔ ایک بڑا پیارا واقعہ بھی ہے، وہ بھی سن لیجیے اگرچہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ کتاب الجہاد کے اندر موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کے اندر جو ہے کوئی شعر پڑھا، اور اس میں جو ہے وہ وزن سے گر گیا۔ اس موقع پر جو لوگ موجود تھے ان میں سے ایک صحابی نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ، اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا نا کہ شعر و شاعری کے ساتھ آپ کو نسبت نہیں ہے۔ اور حضور کا معاملہ بھی یہ تھا کہ شعر و شاعری پہ اگر کبھی کوئی شعر جو ہے گفتگو میں آ بھی جائے تو اکثر وزن سے ڈھلک جایا کرتا تھا، لیکن یہ کہ بہرحال ڈاکٹر صاحب کا یہ معاملہ تھا کہ وہ وزن سے ڈھلکنے کے باوجود بھی اس کی روانی کے اندر کوئی بہت زیادہ فرق واقع نہیں ہوتا تھا۔ تو بہرحال یہاں فرمایا کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین، یہ قرآن جو ہے یہ اصل میں شعر و شاعری نہیں ہے، نہ حضور کو اس کے ساتھ کوئی نسبت ہے، اور پھر یہ کہ یہ تو وہ قرآن ہے جو ذکر ہے اور کھلی کتاب ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر حقیقی ایمان پیدا فرمائے، اور واقعتاً ہمیں اپنی ہدایت کے تابع کر دے، وہ کہ جس کا ذکر ہم نے ابھی پڑھا، جنت کا نقشہ کھینچا گیا، اہل جنت میں ہمارا شمار فرمائے، اور جہنم کا نقشہ جو کھینچا گیا اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔